اوके کامرٹ اساں لائیو آहियूं. کامرٹ ہم لائیو ہیں. عاقب آپ بات شروع کریں بولے. یہاں پر جو بھی ساتھی ہیں سب کو لال سلام. جی شاگرد جدوجہد، جی شاگرد جدوجہد، جی شاگرد. آج جو ہم پی آر سیکشن کی طرف سے جانب سے ایک سیشن رکھا ہے، آن لائن سیشن اسٹڈی سرکل. وہاں پر ہماری جو اسپیکر ہے کامرڈ فاطمہ شہزاد، پیٹل جنرل سیکریٹری، اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے شاگرد یونین پر پابندی اور شاگرد سیاست پہ رکاوٹیں. سب سے پہلے میں کامرڈ فاطمہ شہزاد کو ویلکم بھی کرتا ہوں پی آر سیکشن کی طرف سے، اور کامرڈ فاطمہ شہزاد کو بولتا ہوں تو آپ آ جائیں، اپنی ٹاپک شروع کریں. اور پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ طلبہ یونین کیا ہے، طلبہ یونین کیا ہے اور طلبہ یونین پر پابندی کیوں لگی اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بہت بہت شکریہ کامران راکب اس تعارف کے لیے، اور پی آر ایس ایس سندھ کے تمام ساتھیوں کا جنہوں نے آج کا سرکل سیٹ اپ کیا اس بہت اہم موضوع پر. تو جو آپ نے سوال کیا کہ طلبہ یونین کیا ہے، تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے کہ طلبہ یونین جو اسٹوڈینٹس کی ایک اجتماعی اور جمہوری باڈی کا نام ہے، ایک پلیٹ فارم کا، جس پہ وہ اپنے کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے کو پروموٹ کر سکتے ہیں تعلیمی اداروں میں، جس میں ان کو فیصلہ سازی میں جس کے تھرو شامل کیا جاتا ہے. اکثر ہم تعلیمی اداروں میں اور اس تعلیمی نظام میں دیکھتے ہیں کہ طلبہ کو ڈسپائٹ اس چیز کے کہ وہ سب سے زیادہ فیس پے کر رہے ہوتے ہیں، ڈسپائٹ یہ کہ ان کی تعداد کیمپسز پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کیا جاتا. اور اس ملک میں تو طلبہ یونین ہے نہیں، لیکن جہاں جہاں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تعلیمی نظام اور اسٹوڈنٹس کے حالات بہت بہتر ہیں. تو طلبہ یونین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے ہر لیول پہ، اسپیشلی فیصلہ سازی کے لیول پہ، طلبہ کی آواز بھی رکھی جائے، کیونکہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں تعلیمی، چاہے وہ کیمپس کی سطح پہ ہوں یا گورنمنٹ کی سطح پہ، ان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہماری زندگیوں پر اور ہماری تعلیم پر. تو اس سے غیر جمہوری عمل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا طلبہ کو اس پوری ڈسکشن سے باہر رکھنے کا. تو طلبہ یونین تو بیسکلی یہ پرپز سرو کرتے ہیں، اور اکثر کیمپسز پہ ہر لیول پہ موجود ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے لے کے آگے اوپر سنڈیکیٹس تک. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن اسی طرح وہ چلتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایئرلی الیکٹ کرتے ہیں اپنے ریپرزینٹیوز، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں اور انشور کر سکتے ہیں کہ جو ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے وہ بھی پہنچے گا جب کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا ان کی زندگیوں اور ان کی تعلیم کے بارے میں، چاہے یہ فی ہائکس کے ریلیٹڈ فیصلے ہوں، یہ ٹرانسپورٹ، دیگر سہولیات کیمپسز پہ جو اسٹوڈنٹس کو ملنی چاہیے، ہاسٹلز، چھوٹے سے بڑی چیزوں تک طلبہ یونین بہت اہم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو آپ نے مطلب پوچھا کہ کیوں ان کو بین کیا گیا اور ان کے نقصانات کیا ہیں. اب اسٹوڈنٹس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ پورے نظام سے جڑا ہوتا ہے. اور جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، اب ادھر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ادھر جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اور طلبہ یونین کی جو ایک پوری تاریخ ہے، اس میں ایک پوری روایت ہے جس نے آئی ایم ایف امپوزڈ پرائیویٹائزیشن کوسچن کی ہے، تعلیمی اداروں کو نجی ہاتھوں میں دینا کوسچن کیا ہے، جنہوں نے تمام مطلب کلاس، جینڈر اور ایسی ڈویژنز کو کوسچن کیا ہے، اور طلبہ دشمن پالیسیز کے اگینسٹ ایڈوکیٹ کیا ہے. تو یہ ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ریاست جو کہ پیچھے امپیریلسٹ سے بیکڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے چلتی ہے اپنی عوام کے اگینسٹ. تو یہ اسپیشلی 1968 میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ طلبہ یونین اور جو اسٹوڈنٹس ان جنرل جو ان کا سیاسی کردار تھا تب کی سیاست میں، وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس نے مطلب آمروں کو گرایا، ان کی ڈکٹیٹرشپس کو گرایا، اور یہ اینٹی ایوب موومنٹ میں طلبہ کا بہت اہم کردار تھا. اور ان تمام طبقات کے ساتھ جڑت بنانا جو اس
نظام کے تلے پستے ہیں، اس میں طلباء کا بہت بڑا کردار تھا. تو یہ ضیاء الحق کی جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ان کو یہی خوف تھا طلباء تحریک سے اور طلباء یونینز جیسے اسٹرکچر سے کہ ان کے ساتھ بھی آخر یہ نہ ہو کہ وہ جو عوام دشمن اور طلباء دشمن پالیسیز بنا رہے ہیں ان کے اگینسٹ آواز یونینز اٹھا سکتے تھے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی تعلیمی اداروں میں رکھ سکتے تھے. یہ ویسے اوور آل بھی عالمی سطح پر بھی ایک ایج تھی، مطلب نیو لبرل آرڈر جہاں ایڈوانس کر رہا تھا ورلڈ میں. تو نیو لبرلزم میں ریاست سرمایہ داری کو پروموٹ کرنے کے لیے، پرائیویٹ انٹرپرائزز کو کھلی چھٹی دینے کے لیے اور مزید پرائیویٹائزیشنز اور مطلب سوشل سیکیورٹی جیسی چیزیں کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، آسٹیرٹی امپوز کرنے کے لیے ایک پورا یہ دور تھا. اور مطلب ضیاء الحق اور ادھر مطلب جو ایک ملٹری نیشن اسٹیٹ ہے اس کا پاکستان بھی یہ کرنے میں اور عوام کے حالات کو مزید بگاڑنے میں اور ہماری پبلک سروسز کو کٹ ڈاؤن کرنے میں بہت اہم کردار اس چیز کا رہا ہے. یہ کہ چاہے وہ صرف تعلیمی نظام تک یہ محدود نہیں ہے، یہ ٹریڈ یونینز کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور تمام جو مزدوروں کے حالات تھے اس کے لیے آپ پبلک سروسز، ٹرانسپورٹ دیکھ لیں، کوئی بھی، یہ ہر اسفیئر جو اکانومی کا ہے اس میں یہ کیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ ضیاء دور میں طلبہ یونین کو صرف بین نہیں کیا گیا تھا بلکہ بین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس سے پہلے اس قسم کے کیمپسز میں اور معاشرے میں حالات بنائے گئے تھے جس کے ایک مطلب سسٹمک ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی گئی تھی طلبہ سیاست کو بدنام کرنے کے لیے، طلبہ یونینز کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ تو صرف وائلنس پروموٹ کرتے ہیں، یہ ڈرگز لاتے ہیں کیمپسز پہ، یہ اسٹوڈنٹس کے مفاد میں نہیں ہے، ان کو پڑھائی سے دور لے کے جاتے ہیں. اور رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز IGT جیسی، ان کو کیمپسز پر باقاعدہ اسپیس دی گئی کہ وہ ریاست کے ایجنٹ بن کے طلبہ سیاست کو بدنام کریں اور یہ وہ ساری چیزیں کریں جو آج بھی طلبہ سیاست کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. اور پھر مطلب اس چیز کو ایک جسٹیفیکیشن بنا کے طلبہ یونین کو بین کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ صرف طلبہ یونین کو کیمپسز سے نہیں بین کیا گیا بلکہ تمام جو ترقی پسند تنظیمیں جو طلبہ کے مسائل پر ان کو جوڑ کر جدوجہد کرتی تھیں، جو ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوئی تھی کیمپسز پہ. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس کی بہترین اگزامپل ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈسپائٹ کریک ڈاؤنز جب نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن الیکٹ ہوئی تھی تو اس کے کچھ ہی دیر بعد طلبہ یونینز پر بین لگا دیا گیا تھا. تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ تب کی طلبہ تحریک کافی مضبوط تھی لیکن جس قسم کی اس پر قدغنیں لگائی گئی اور کریک ڈاؤنز کیے گئے وہ اس کے ایفیکٹس ہم آج بھی دیکھتے ہیں. تو یہ وہ پورے موٹیوز تھے جو طلبہ یونین کو بین کرنے کے اندر اس میں ریاست کے انٹرسٹ تھے. تو تب سے جب طلبہ یونینز بین ہوئے، ترقی پسند تنظیموں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، قتل عام کیا گیا تھا اسٹوڈنٹ لیفٹ ونگ لیڈرز کا، تو تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید ریاست نے نشکاری ہوئی تعلیمی اداروں کی اور جو اسٹوڈنٹس کے حالات ہیں اور تعلیم ان اٹ سیلف کس کو ملتی ہے، ایزیلی میسر ہوتی ہے کہ نہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مزید برے ہی ہوتے گئے ہیں تب سے. تو اس کے نقصانات بہت سارے ہیں اور لانگ ٹرم ہے اس چیز سے کہ ابھی جو ہم کرنٹ پولیٹیکل کرائسس دیکھ رہے ہیں، جب سے طلبہ یونین بین ہوئے ہیں جمہوریت کی ڈکلائن اس کنٹری میں مزید تیز ہوئی ہے، ملٹرائزیشن اسٹیٹ اور سوسائٹی کی زیادہ ہوئی ہے. بلوچستان میں تو کیمپسز ہوتے ہی ملٹرائزڈ ہیں اور مطلب جو چاہے جو بھی سیاسی پارٹی ہو مین اسٹریم کی، چاہے وہ جتنے نوجوانوں کے نعرے لگا لے اور کہہ لے کہ وہ ان کے لیے بات کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جمہوریت سب سے پہلے ہمارے ان اداروں میں نہیں ایگزسٹ کرتی جن میں ہم اپنی زندگی کا سب سے زیادہ حصہ گزارتے ہیں، جہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سیکھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، سوچنا جہاں پروموٹ ہوگا، چیزوں پہ کرٹیکل کوئی تھاٹ، یہ چیزیں نہیں کی جاتی. اور مطلب طلبہ کا مطلب کردار سماج میں صرف یہ رہ گیا کہ وہ ڈم ڈاؤن کنزیومرز ہوں جو تعلیم کو ایک کموڈٹی کی طرح خریدیں اور اسے ہر سال وہ مزید مہنگی کی جاتی ہے اور ہماری سروسز بھی جو ہمیں ملنی چاہیے وہ بھی کٹ ڈاؤن کی جاتی ہیں. رہائش کے مسئلے ہوتے ہیں طلبہ کو، ہاسٹلز کے، ٹرانسپورٹ کے، انکریزنگ الیکٹریسٹی اور فیول پرائسز کے ساتھ، اور ہراسمنٹ کے. تو بہت سے مطلب ڈی پولیٹیسائزیشن خاص طور پہ طلبہ کی رہی ہے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سماج میں بڑھتی گئی ہیں جب سے طلبہ یونین پر پابندی لگی ہے، اور ان کے نقصانات مطلب آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے شدت اختیار کریں گے اگر اس پر طلبہ یونین جلد نہیں بحال کیے جاتے، اور جمہوریت کی تو کبھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اس کے بغیر۔ فاطمہ شہزاد نے بات کی شاگرد یونین پہ پابندی کیوں لگی ہے۔ شاگرد یونین پہ 40 سال سے زیادہ کے دور سے 1980 سے 2024 چل رہا ہے، ابھی تک شاگرد یونین پہ پابندی ہے۔ کس وجہ سے یہ پابندی ہے، کیوں ہے؟ فاطمہ شہزاد نے اچھے سے بات رکھی۔ فاطمہ شہزاد سے دوسرا سوال جو ہے میرا، شاگرد سیاست کی موجودہ صورتحال اور طلبہ یونین کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ تو موجودہ جو صورتحال ہے شاگرد سیاست کی، اب مطلب یہ جو پوری تاریخ سامنے رکھی آڈینس کے لیے، وہ اسی لیے تھا کہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آج اس پیمانے پر ایک بڑے پیمانے پر طلبہ تنظیمیں بھی نہیں ایگزسٹ کرتی جس قسم پہ کہ ان پہ کریک ڈاؤنز کیے گئے تھے۔ شاگرد سیاست مطلب ڈی پولیٹیسائزیشن پچھلے 40 سال سے اتنی زیادہ رہی ہے کہ آج کل نوجوان اور طلبہ اپنے آپ کو سیاسی فریق ماننا ہی تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو مطلب تنظیموں کو کرنی پڑے گی، اور یہی ہمارا کام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب سے یونینز بین ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ موومنٹ کو جو ایک میس بیس کیمپسز پہ ملتی تھی، اسٹوڈنٹس کو پولیٹیسائز کر کے، اور اسٹوڈنٹس خود ان بحثوں میں، ان سوالوں کو اٹھانے میں ان کی خاص دلچسپی ہوتی تھی۔ سماج میں ان کے پاس ایسی اسپیسیز تھیں، تعلیمی اداروں میں ایسی اسپیسیز تھیں جہاں یہ ڈسکشنز ہو سکتی تھیں۔ اب تو وہ میدان ہی ایک قسم سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ کوئی مطلب اس کا امیڈیٹ کوئی حل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج اسٹوڈنٹ موومنٹ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ تنظیموں کو دیکھیں تو اگر ہم اس کا پراپرلی تجزیہ کریں کہ پچھلے 40 ایئرز سے طلبہ جو موومنٹ ہے اور جو تنظیمیں ہیں کس طرح سے ایوالو کی ہیں، یہ کہا جاتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کیا گیا، لیکن ہر قسم کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین نہیں کیا گیا۔ رائٹ ونگ کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے، جمعیت جیسی تنظیمیں، ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کیمپسز پہ آج تک۔ آج بھی مطلب وہ اوپنلی آرگنائز کر سکتے ہیں کیمپسز پہ، ان پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، کوئی ان سے پوچھا نہیں جاتا، وہ کھلے عام غنڈہ گردی کرتے ہیں، تھریٹن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اس پر کوئی ان پہ اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کاؤنسل جیسے اسٹرکچرز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ طلبہ یونین کے بین کے بعد ہی کاؤنسلز جیسے اسٹرکچرز ریلیونٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی خاص باڈی نہیں ہوتی جس کے تحت وہ کوئی ریپرزنٹیشن سیکھ کر سکتے ہیں۔ تو صحیح ہے، مطلب ایتھنک نیشنل بنیادوں پر کاؤنسلز اگر کسی کو ریپرزنٹیشن دیتی بھی ہیں تو بڑی ایک محدود حد تک ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پراپرلی اسٹوڈنٹس کو ان کے سیاسی اور جمہوری حقوق تو ڈینائی کیے گئے ہیں 40 سالوں سے، اور بہت سی فارمز میں کیے جاتے ہیں، ایفیڈیوٹس کی فارم میں کیے جاتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ یا کچھ کریں، ان پر جس قسم کی ان کو مطلب سسپینڈ کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپیل کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت مطلب طلبہ یونینز کی غیر موجودگی میں اور ان پہ بین پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ تنظیمیں اس قسم کی اسپیس بنا پائیں گی، لیکن اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی کام ہے کانسٹنٹلی اس کانورسیشن کو مین اسٹریم میں لاتے رہنا، ہائی لائٹ کرتے رہنا کہ کتنا ضروری ہے کہ طلبہ یونین بحال ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ نہ ہی کوئی نوجوان اور طلبہ کی آگے سیاست میں کوئی قیادت آ پائے گی، اور نہ ہی کسی ہم میننگ فل قسم میں کسی تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ، اور تعلیمی نظام میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اوور آل اس پہ ہے۔ تھینک یو کامل فاطمہ۔ اور جو میرا اگلا سوال ہے، شاگرد یونین کی پابندی کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں کون سی رکاوٹیں ہیں جو شاگرد سیاست پہ نہیں کرنے دیتی؟ وہ ان کو کون سا خوف ہے جو شاگرد سیاست سے اتنا ڈرتے ہیں؟
تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے تو بہت سے پہلو ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں. ایک تو مطلب لیگلی ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ طلبہ یونین کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو طلبہ کے سیاسی کردار پہ اظہار پہ جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ایک تو اس میں یہ ہے جو ایفیڈیوٹس ہمارے سے سائن کروائے جاتے ہیں جیسے ہمارے یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس پر کہ ہم کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے. اب ادھر نوجوانوں کو سامراج کی جنگیں جہاد کے نام میں لڑانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کو سیاسی پارٹیز کے اندر مطلب ایک کسی بندے کے پیچھے فالس پرومسز کے پیچھے لگا کے کس قسم کے ابھی ریسنٹلی آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں جو کہتی ہے کہ نوجوانوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ادھر ایک پولیٹیکل ورکر کی ایک نوجوان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور وہ پارٹی کیا ان کے بارے میں کیئر بھی کرتی ہے کہ نہیں. تو ان کو ان ساری مطلب جھوٹے پرومسز کے پیچھے لگا کے نوجوانوں کا استعمال کرنے میں اس ریاست کو کچھ برا نہیں نظر آتا. لیکن اگر طلبہ کوئی میننگ فل انداز کے اندر خود اپنے آپ کو کوئی سیاسی فریق تسلیم کرنے لگ جائیں اور اپنی ایک کوئی متبادل سیاست کھڑی کرنا چاہیں یا بیرلی اپنے صرف مسائل پر بھی بات کرنا چاہیں ایک تعلیمی ادارے کے حد تک یا دوسرے تعلیمی مطلب نظام کے مسائل پر، تو وہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا ایک اس کا اس سے بھی لنک ہے اور طلبہ کی ڈی پولیٹیسائزیشن اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ڈی پولیٹیسائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں غیر سیاسی نوجوانوں کو کرنا اور اس ایک تھاٹ کو پروموٹ کرنا کہ سیاست تو بہت بری چیز ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو صرف اشرافیہ کے لوگ کر سکتے ہیں، جو یہ چند بڑے بڑے جاگیردار اور انڈسٹریلسٹ گھرانوں کے لوگ کر سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور یہ آ کے ہمیں بتائیں گے. یہ پوری سوچ ہے جس سے پروموٹ کیا گیا بہت سے طریقوں سے. اور اس کا اس سے بھی بہت لنک ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. تو جو ادھر پوری ایک ہسٹری رہی ہے ریزسٹنس کی، اسے بالکل مٹا دیا گیا ہے ہماری ٹیکسٹ بک سے. ادھر پاپولر ہسٹری کس طرح سے بتائی جاتی ہے، اس میں 1968 کے بارے میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے. مطلب لبرل حلقوں میں تو دیکھیں تو ایوب خان کو پریز کیا جاتا ہے، لیکن اور یہ پوری جو ایک یہ سوچ ہے اس کے پیچھے اسے پروموٹ کرنے کے لیے یہ اس کا مین پرپز ہے کہ طلبہ یہ بالکل بھول جائیں کہ ان کا ایسا کوئی اہم کردار ہے سماج میں اور وہ واقعی تاریخ میں یہ چیز کرتے آئے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلیاں وہ لا سکتے ہیں سماج میں. وہ سسٹم کو کوسچن کر سکتے ہیں، وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو کوسچن کر سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں. اور اگر وہ اور ان کی مطلب ان طبقات کے ساتھ جڑت جو اسی نظام سے ایکسپلوئٹ اور اپریس ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب یہ جو تاریخ 1968 کی ہے اور بہت سی مطلب اس پہ پوری روایت ہے. ہماری تنظیم جس روایت سے آتی ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، وہ مطلب پری پارٹیشن شروع ہوتی ہے اور ابھی تک آتی ہے. اور اس کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے ان ڈویژنز کو بھی برج کرنے میں جو ہم آج دیکھتے ہیں. جو لوگ قومی بنیادوں پر جو جبر استحصال کیا جاتا ہے جو ان کو کوسچن کرتے ہیں اور جو قومی برابری چاہتے ہیں، جو لوگ جینڈر ایکوالٹی چاہتے ہیں اور عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. اور ماحول کا سوال اور یہ ساری چیزیں مطلب طلبہ سیاست ان گیپس کو برج کرتی ہے یہ ہسٹوریکلی، اور بہت اہم کردار ہوتے ہیں ان تحریکوں کو جوڑنے میں. اور نوجوان ہمیشہ سے فرنٹ لائنز پہ ہوتے ہیں ان تحریکوں کے. تو یہ تو خوف ہے، آج بھی ریاست کو ہے، یا تو ہم یہ فریکوینٹلی نہ دیکھیں کہ جب کچھ طلبہ ایک کسی تعلیمی ادارے کے باہر کوئی سٹ ان کرتے ہیں جب ان کے اگینسٹ کچھ کیا جاتا ہے، تو پھر بھی اس ریاست کو یہ برداشت نہیں ہوتا، ان کی اریسٹ کی جاتی ہیں، ان پہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں. مطلب اگر ادھر ہم صرف اپنے اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کے ایکسپیرینس کی بات کریں جو پی آر ایس ایف اور دیگر ترقی پسند طلبہ تنظیموں نے آرگنائز کیا تھا، تو اس میں بھی آرگنائزرز کی طرح کے ساتھ ریاست کا یہی رویہ تھا. ان پہ لوگوں کی جابز گئیں، ان کی ڈگریز گئیں، ان پہ ایف آئی آرز اور اریسٹ ان کے ہوئے، ان کی بری طرح سوشل میڈیا پہ ٹارگیٹنگ ہوئی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو طلبہ کو سیاسی طور پہ اپنے اظہار کرنے سے روکتی ہیں، بہت دشوار بناتی ہیں. تو اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جس اکثر یہ مطلب
ایوانوں میں بات ہوتی ہے اور مین اسٹریم سیاسی لیڈر یہ جا کے کہتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ اپنی اسپیچز پہ، اسپیشلی جب الیکشنز قریب آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو یوتھ ووٹر جو کہ میجورٹی میں ہے اسے اپیل کرنا ہوتا ہے کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے اور ان کے لیے وہ بہتری چاہتے ہیں اور ان کے لیے یہ وہ کریں گے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس سیاسی سماجی معاشی پلان نہیں ہے نوجوانوں کے لیے. ہمارے جو اصل مسائل ہیں امپلائمنٹ سے جڑے ہوئے، تعلیم سے جڑے ہوئے، اور یہ ہے کہ جب تک یہ سائیکل ہم بریک نہیں کر پاتے تب تک مطلب یہ مشکل ہے کہ ہم کسی قسم کی بہتری کے ٹورڈز جا سکیں نوجوانوں کے لیے. اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ تنظیمیں یہی کام کر سکتی ہیں کہ وہ فریکوینٹلی نوجوانوں کے ساتھ ان کے ایشوز پر ہم تو جائیں، وہ جرأت پیدا کریں. اور پھر ہی طلبہ پولیٹیسائز ہوتے ہیں جب ہم اپنے ساتھ کوئی انجسٹس ہوتی بھی دیکھتے ہیں تو، اور ہم دوسروں کے ساتھ جڑتے ہیں جن کے سملر مسائل ہیں اسی نظام کی وجہ سے، تو وہ ضرور ایک عمل ہوتا ہے جو طلبہ کو پولیٹیسائز کرتا ہے. تھینک یو کمر فاطمہ شہزاد. ابھی جو میرا آپ سے کوشچن ہے، یہاں پر ہم نے یہاں پر نزدیک 2 سال 1 سال 3 سال کے عرصے میں 4 سال کے عرصے میں ہم سنتے آ رہے ہیں. تو جو شاگرد سندھ میں، مانا میں تو انڈیکیٹ کروں گا سندھ کو کیونکہ میرا جو خطہ ہے وہ سندھی ہے، دوسروں کی مجھے پتہ نہیں تھا کیا شاگرد یونین پہ بات چل رہی ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بولا گیا ہے شاگرد یونین پر پابندی ہٹا رہے ہیں، شاگرد یونین کی الیکشن کروا رہے ہیں. وہ صرف بولتے جا رہے ہیں پر وہ الیکشن نہیں ہو رہی ہیں، اس کے سبب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز میں ڈیلو کرنا چاہیے تھوڑا سا کہ وہ جو بل پیپلز پارٹی نے پاس کیا تھا وہ کیوں کیا تھا. سب سے پہلے تو 2019 میں جو بہت سی بائیں بازو تنظیمیں تھیں اور نیشنلسٹ تنظیمیں طلبہ کی، انہوں نے اتحاد بنایا تھا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے، اور بہت سے شہروں میں ملگیر سطح پر اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ آرگنائز کی تھی. اور اس مارچ میں مطلب ٹینز آف تھاؤزنڈز اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ہر کہیں، اور اس کا ایک پریشر تھا. اور تب کے جو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت تھی انہوں نے اس طریقے سے مطلب موومنٹ اگر آرگنائزڈ ہو تو اس کے افیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور مین اسٹریم میں اسٹوڈنٹ یونینز کا جو سوال ہے اور طلبہ سیاست کا 40 سال بعد ہمیں ادھر وہ سامنے نظر آیا. اور سینٹ تک بات گئی، مین اسٹریم میڈیا میں تھوڑی سی بات کھلی اسٹوڈنٹ یونینز کے بارے میں. اور جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے آن پیپر تو ایک بل پاس کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم طلبہ یونین یہاں بحال کریں گے. اور اس بل میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو تب تنظیمیں جنہوں نے پوری یہ موومنٹ چلائی تھی ان کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اس بل میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ ایک یونین کے پاس پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہوگا. وہ کس قسم کا یونین ہے، چاہے طلبہ کا ہو، مزدوروں کا ہو، کوئی بھی جو کسی پالیسی کے اگینسٹ پروٹیسٹ نہیں کر سکتا تو اسے آپ یونین کس طریقے سے کہتے ہیں؟ پھر آپ اسے ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسل کیوں نہیں کہتے؟ اور مطلب یہ ایک چیز ہے. دوسرا کہ اس میں بہت سی مطلب چیزیں ویگ تھیں، پروسیجر جو الیکشن کا ہوگا، کون ایک اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہو سکتا ہے کون نہیں. اس میں ہراسمنٹ کمیٹیز کے ریلیٹڈ بہت زیادہ کنفیوژن تھی، اور مطلب کئی تو سیدھا غلط چیزیں تھیں کہ ایک ایڈمنسٹریشن کی باڈی، میل اور فیمیل یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن میں سے لوگ فیصلے کر سکتے ہیں اس پہ کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں، اس کی کمپلینٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اور اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی لانے کے لیے. ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ رہا تھا اور اسٹوڈنٹس مارچ کے مطالبوں میں سے یہ ایک تھا کہ فیمیل اسٹوڈنٹ لیڈ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز بنائی جائیں کیمپسز پہ. تو بل میں، اور پھر کوڈ آف کانڈکٹ جو الیکشنز کا آتا ہے، جو ایک چیز اس بل کے پاس ہونے کے سندھ کی سطح پہ تب سے ہوئی ہے وہ تو یہ تھی کہ کچھ مہینوں بعد، تقریباً سال بعد، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وائس چانسلرز پر چھوڑتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنا کہ ان کے کیمپسز
پر کس طرح سے یونین کے الیکشنز اور کن ٹرمز پر کرانے چاہیے. تو مطلب یہ تو ہر کسی کو ہم مطلب بتا سکتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن جو کہ اکثر طلبہ کے اگینسٹ پالیسیز پاس کر رہی ہوتی ہے، جن کے موٹیو اکثر مطلب جن کے اندر بہت کرپشن ہے، جن کو منافع خوری سب سے جن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تعلیم بھی ادھر ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے انکریزنگلی پچھلے 40 سالوں میں، اسپیشلی طلبہ یونین پر پابندی کے بعد. تو جو پلیٹ فارمز وہ کوشچن کریں گے اس کو وہ کیوں پورے طریقے سے صحیح سے بحال ہونے دیں گے؟ یہ تو مطلب حکومت اگر کوئی صحیح سے اس چیز پر چاہتی ہے کہ یہ ہو تو ان کو مطلب یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس طرح سے تو کوئی الیکشنز نہیں ہو سکتے. اور پھر نیکسٹ بات کہ وہ الیکشنز کرائے بھی نہیں گئے، چاہے وہ وی سیز کی ٹرمز پہ ہوں یا مطلب ایکچولی جیسے ہونے چاہیے کوئی طلبہ یونین کے الیکشنز ویسے ہوں. تب سے مطلب اب 3 سال ہو رہے ہیں آلموسٹ اس بل کو، اور اس پہ کوئی فالو اپ خاص نہیں ہم نے دیکھا. تو یہی آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک بہت بڑی موومنٹ لیفٹ کھڑا کرتا ہے کسی چیز کے لیے، تب پیپلز پارٹی نے ضرور پریشر میں آ کے اور اپنی پبلسٹی ایک سٹنٹ کے لیے بھی ضرور بل پاس کر تو دیا تھا، لیکن اس پر کوئی ہمیں عمل نہیں نظر آتا. تو اور یہ آپ نے مطلب سندھ میں تو یہ صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی پی نے ابھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دنوں میں یہ ایک بل انہوں نے پرپوز کیا تھا اسلام آباد پنڈی میں بھی، جو ایگزیکٹ کاپی تھی یہ سندھ والے بل کی، بلکہ اس میں تو ایک فلا تھا جو سندھ والے بل میں نہیں تھا، جو تھا کہ ارسپیکٹو آف جینڈر اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز بنائی جا سکتی ہیں کیمپسز پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آل میل ایڈمنسٹریشن کی جو اکثر خود ہوتی ہے رسپانسبل اس ہراسمنٹ کے لیے جو فیمیل اسٹوڈنٹ سے کی جاتی ہے، ان کے اکثر اپنے لوگ ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پاور کی پوزیشنز میں ہوتے ہیں، وہ ہی اس چیز پر فیصلے کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کریں گے ہراسمنٹ کے کیسز پہ. تو اس پہ مطلب ادھر جو ہمارا یونٹ ہے ہم نے بھی اس پر کافی زیادہ آواز اٹھائی تھی، اور جب سندھ والا بل بھی پاس ہونے کے قریب تھا اور بنایا جا رہا تھا تو تب بھی مطلب اسٹوڈنٹس کے پریشر، اس تحریک کے پریشر کی وجہ سے پی نے کنسلٹیشن میں تو لیا تھا PRSF اور کچھ تنظیموں کو، لیکن یہی ہوتا ہے کہ ایک میٹنگ میں کنسلٹیشن میں لینا، یہ کوئی آپ طلبہ کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے نمائندگی اس طرح سے. اور مطلب جو ایکچوئل اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے اور تنظیمیں جنہوں نے یہ پوری منظم طریقے سے یہ موومنٹ چلائی تھی، ان کو صحیح سے آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور ہمیں کوئی مطلب اس پہ عمل تو نہیں نظر آیا. اور بل میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ بہت یہ ایک سپرفیشل سی مطلب ایفرٹ ہے باہر سے دکھانے کے لیے اپنا امیج، بس جو ایک پی کا تاریخی طور پہ رہا ہے کہ انہوں نے لیفٹ کی ایک بیانیہ اپنا بنا کے دینا لیکن اس پر کبھی کچھ کرنا نہ. اور عملی طور پہ آپ دیکھیں تو آج کی یہ جو بات ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی بھی اس پلیٹ فارم سے مذمت کرنی چاہیے جو ہمارے اپنے کامریڈز کے ساتھ آج سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے ہدایت لوہار کے اگینسٹ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے کامریڈ فوزیہ اور ہمارے اپنے PRSF کے بھی کچھ اور WDF کے ساتھی جن کے ویئر اباؤٹس ابھی تک ان نون ہے. تو یہ ہے کہ ہم کن سے کیا امید لگاتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا مطلب ریفارمسٹ اور ریولوشنری ٹیکٹکس کی بھی ہمارے لیے ڈبیٹ کھولتی ہے. یہ ہے کہ ہم یہ کبھی نہیں امید لگا سکتے کہ ہم ایون جو سب سے بیسک ریفارمز یا بہتری چاہتے ہیں وہ کوئی اوپر سے ہمیں ایز اے گفٹ دی جائے گی. ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ایک بڑے پیمانے پر آن گراؤنڈ اسٹرگل چاہیے ہوتی ہے، موومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، آرگنائزنگ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ ان پہ اتنا پریشر کر کے ان کو مجبور ہی کر سکتے ہو یہ کرنے پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس موومنٹ کی ڈکلائن کے بعد وہ بھی چیز کم ہوئی ہے، اور یہی چیز ہے جو طلبہ تنظیموں کو پھر کرنی ہوگی. اور یہ بھی بہت ضروری ہے مائنڈ میں رکھنا کہ یہ کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے پہلے کریک ڈاؤنز اور جو ابھی بھی ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا. لیکن یہی بات ہے کہ یہی وہ کام ہے کرنے والا، اور یہ ہے کہ
साथियों को ये करना पड़ेगा और हमारे पास कोई वे भी नहीं है इस क्राइसिस में से निकलने का। और ये सबसे लेफ्ट की तंजीमों के लिए तो बहुत ज़रूरी है और तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेन स्ट्रीम की जो सियासत है, जो हमें चंद 2-3 पार्टीज़ के तक महदूद रखती है और वो ही बारियां लेते रहें और हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ना आए और कोई तब्दीली ना हो, तो ये तो हमें चैलेंज करना पड़ेगा और इसमें से निकलना पड़ेगा। और तलबा ही वो हैं जो कोई तरक्की पसंद मुतबादिल खड़ा कर सकते हैं। शुक्रिया कामिल में कामिल फातिमा, आवाज़ आ रही है? कामिल शागिर्द यूनियन पर जो कामिल फातिमा ने बात रखी वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। अभी कामिल फातिमा की कोई नेट इशू है या कोई प्रॉब्लम है? कामिल फातिमा आए जी कॉमरेड, अगला सॉरी, क्वेश्चन आप करते हैं और बात सर्कल को आगे बढ़ाते जारी हैं। रखिए। कामिल फातिमा, आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात रखी। और एक क्वेश्चन है वो मैं पूछूंगा और दूसरे बच्चों का भी क्वेश्चन आया है जो शागिर्द जहाँ पर सेशन ले रहे हैं वो भी हैं, वो आपसे ही हैं। पहले एक क्वेश्चन है जो हमारे सेशन के हिसाब से चल रहा था शागिर्द यूनियन के हिसाब से, तो वो मैं कर लूँ। यहाँ पर जो शागिर्द यूनियन पर पाबंदी है और जो शागिर्द के सियासी मसाइल आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और रुकावटें आ रही हैं सियासत में, वहाँ पर हमारा जो भी सियासी तंजीमें हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या स्टैंड होना चाहिए अभी इसी वक्त प्रेजेंट? तो मुझे लगता है कि ये सबसे अहम सवाल है कि इस चीज़ पर तो हमने बात की कि यूनियंस जैसे प्लेटफॉर्म्स की गैर मौजूदगी में जो एक मैस बेस मिलती है। और मैं थोड़ा ये मतलब हम टर्म्स इस्तेमाल तो करते हैं और मुझे लगता है तंजीमी हलकों में हम जो साथी होते हैं हम थोड़ा इजीली समझ जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सबके लिए कि ये एक तनकीद भी हम पर उठाई जाती है कि आप तो बहुत थोड़े हैं, आप क्या कर लेंगे, आप मतलब आपके पास उस किस्म की रिसोर्सेज और पैसा नहीं होता है और सारा कुछ। लेकिन बात तो ये है कि हमारी और ये भी हमें लोग कहते हैं कि आप जो सारी बातें करते हैं वो तो बिल्कुल सही हैं, आप इस तरीके से करें, आपकी बात अवाम तक पहुंचती क्यों नहीं है, ये सारी बातें हैं जो हमारे बारे में की जाती हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए समझना ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ जो रियासत ने जमहूरी स्पेसेस और स्पेशली लेफ्ट की इस समाज में स्पेस जिस तरह से टारगेट करके कम की है, वो अब अगर तलबा यूनियन ही नहीं एग्जिस्ट करते और हमारे पास इतने बड़े बड़े सेक्शंस हैं ही नहीं तालीमी इदारों में जिनके पास जाके हम अपना बयानिया रख सकते हैं, तो फिर बात पहुंचाना तो बहुत दुश्वार हो जाता है। और ये भी कि हम उन लोगों में से तो नहीं है जो कोई बाहर से फंडिंग लेते हैं। वैसे ये एक या कोई एनजीओ है, हम मतलब सियासी लोग हैं जो एक नज़रिए पे नज़रियाती बुनियादों पर तंजीमें खड़ी करते हैं और अपनी सियासत करते हैं और वो कई असूलों से जुड़ी होती है। ये मतलब एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड भी है कि जो हुकूमत मतलब आईएमएफ के डिक्टेट्स पे चलती है, जो एक नियो कॉलोनियल रियासत है जो आज भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए इदारों को आगे बढ़ा रही है, वो जब दूसरों पे जो कि इधर बात करते हैं लोगों की राइट्स की, उन पर जब ये इल्जामात लगाते हैं तो उसमें एक खास किस्म की हिपोक्रेसी भी है। लेकिन इधर जो खास तौर पे मैं बात तो बाएं बाजू की तंजीमों करूंगी क्योंकि अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो जिसमें राइट विंग स्पेशली एंगेज करती है, वो तो अक्सर मतलब काउंटर प्रोडक्टिव होती है, स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह होती है और उससे मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खराब करने में उसका एक बहुत बड़ा किरदार है और ना ही उन पे आज तक कोई क्रैकडाउन किया गया है। तो ये है कि आजकल स्टूडेंट तंजीमों का क्या किरदार हो सकता है। एक तो हम एक हद तक जो वैक्यूम है जो समाज में यूनियंस की गैर मौजूदगी में है, उससे हम फिल करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम बहसें और सवाल जो कि तालीमी इदारों में हमें नहीं उठाने दिए जा रहे,
جو کہ ہمیں تاریخ اور سیاسی نظریے جو پڑھائے نہیں جا رہے ان پر ہم اپنی تنظیموں میں بات کریں اور ایک اسپیس بنائیں. ہم سب سے پہلے تو اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیسائز کریں گے اسٹوڈنٹس کو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک یا دوسری پارٹی کے ساتھ اپنی کوئی سپورٹ یا افیلیشن ظاہر کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ یہ ریکگنائز کریں کہ ہمارا ایک اہم کردار ہے اس سماج میں کیا ہوتا ہے اور اس کی فیصلہ سازی میں بھی ہمارا ہونا چاہیے. ہم آخرکار نوجوان اور طلبہ اکثریت ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیسائزیشن کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم انفرادی بنیادوں پر سیاست نہیں کرتے. وہ ایکٹیویزم ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس سے آرگنائزنگ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ہے کہ کلیکٹیو ہم عمل میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر تنظیمیں چلائی جاتی ہیں. ایک انسان کوئی بڑا تیر نہیں مار سکتا. یہ بھی ہمیں مین اسٹریم سیاست سے ڈفرینشیٹ ہم اپنے آپ کو اس چیز پہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی ایک لیڈر آئے گا وہ سارا کچھ بدل دے گا اور کوئی جادو کی چھڑی ہے اس کے پاس اور ایک دم سارے مسائل جو ہم فیس کرتے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک لمبی جدوجہد ہے, ایک دشوار جدوجہد ہے, لیکن مل کر اگر مشترکہ طور پر طلبہ یہ کریں اور منظم ہوں تو پھر کی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ تنظیموں کا لیفٹ کی یہ بھی بہت اہم کردار ہے کہ ہم کل کی سیاسی قیادت ٹرین کرتے ہیں. اس ملک میں اگر آپ مین اسٹریم پالیٹکس دیکھیں تو وہ چند گھرانوں تک محدود ہے جو اکثر جن کا وسائل پر قبضہ ہے اور وہ فیوڈلسٹ انڈسٹریلسٹ ایلیٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کی ریپرزنٹیشن اپنی گھر کی عورتوں کو آگے لا کے اسی طبقے سے کر دی. نوجوانوں کا بھی ان کا سیم ہی کوئی اسٹریٹجی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ کوئی مطلب حقیقی معنوں میں ہماری کوئی ریپرزنٹیشن پالیٹکس میں نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا ریزن ہے کیوں ادھر پالیٹکس چینج نہیں کر رہی بلکہ ڈائناسٹک ایک سائیکل میں ہی پھنسی ہوئی ہے. تو کیونکہ طلبہ یونین کا تو بہت بڑا کردار ہوتا تھا مستقبل کی سیاسی قیادت کو تیار کرنے میں. تو جو ہماری آج کی سیاسی تنظیمیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں اور یہ ایک مشکل عمل ہے اور بہت سی ریزنز کی وجہ سے ہمیں اس چیز پر بھی اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جو مطلب ہم نے کریک ڈاؤنز اور جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں ان پر بات کی. اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایک ایسپیکٹ بھی ہے کہ کیوں اسٹوڈنٹس کے لیے مزید دشوار ہوتا جاتا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حصہ بننا. آج آپ دیکھیں تو طلبہ کے سب سے بڑے مسائل میں سے ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جب سے ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ڈگری لے لیں گے کسی اچھے تعلیمی ادارے سے تو پھر ہم نوکری کر سکیں گے اور اپنی فیملی کو اور خود کو سپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جھوٹ ہی ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے, کیونکہ اب تو اتنے زیادہ طلبہ ہیں جو ڈگریز تو کر رہے ہیں لیکن کوئی آگے ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک کسی حکومت نے نہ ایڈریس کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی بجٹ کا کٹ ہونا یہ اس لیے ہماری اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لیے بہت ریلیونٹ ہے کیونکہ جیسے جیسے تعلیم ہی ایک اتنی مشکل چیز بن جاتی ہے لوگوں کو ایکسیس کرنے کے لیے اور پانے کے لیے تو اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی کم ہوتی ہے. مطلب کہ 2.5 کروڑ بچے ہیں اس ملک میں جو اسکول کے باہر ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ان ایونلی ادھر ایجوکیشنل سسٹم ورک کرتا ہے. طبقاتی لحاظ سے بھی کلاس بیسڈ ایجوکیشنل سسٹم ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ جن خطوں میں ویسے ریاست ایک پورے میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور وسائل پہ قبضہ تو کرتی ہے لیکن ادھر کوئی لوگوں کو ان کی زندگی اور ان کو بیسک سروسز یا حقوق نہیں دیے جاتے. بلوچستان میں بہت تھوڑے تعلیمی ادارے ہیں, پشتون پریفریز میں, گلگت بلتستان میں, سندھ کے بہت سے علاقوں میں. تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور مطلب مارکس بڑا فیمسلی اس نے یہ کہا تھا کہ سرمایہ داری وہ کنڈیشنز کریٹ کرتی ہے جو اس کی شکست کا بنیں گے وجہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کیس میں ٹرو ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جن کو دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے شہروں میں پڑھنے آنا پڑتا ہے ان کو موقع ادھر ملتا ہے یہ بھی دیکھنے کا
کہ اس نظام کے اندر کس طرح سے ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کس قسم کی کلچرلی اور پولیٹیکلی اسٹیریوٹائپس بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ اسپیسیفکلی ہمیں ادھر مطلب بہت سی خطوں سے آنے والے اسٹوڈنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ادھر میں نے اپنے ایکسپیرینس میں سب سے زیادہ یہ بلوچ اسٹوڈنٹس دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جو کیپٹل ہے ادھر سے ایک مطلب اسٹوڈنٹ کو ڈسپیئر کیا جا سکتا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس وہ پلیٹ فارمز بھی نہیں ہیں اس ایشو کو سامنے رکھنے کے لیے. تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ضرور دیتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور کوئی جڑت بنائیں اپنی تحریکوں کے بٹوین، اور کوئی ایسے راستے ہم ڈھونڈیں جس سے ہم صحیح طریقے سے کوئی ایسے پلیٹ فارمز کھڑے کر سکتے ہیں جس پر یہ مسائل رکھے جائیں، اور ہماری تنظیمیں تو یہ کرتی ہیں. اور لیفٹ کا جو نظریہ اور جو بیانیہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا لا بھی سکتا ہے ان پر مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنے کے لیے. ایک جو لاسٹ چیز میں اس پر کہوں گی جو ایک بہت اہم کردار ہے لیفٹ کی آج کی تنظیموں کا، وہ یہ بھی ہے کہ ایک طلبہ سیاست کی، ترقی پسند سیاست کی ایک انقلابی روایت جو ہمیشہ سے اس خطے میں چلی آ رہی ہے، اس کو جو مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں ریاست کی طرف سے، جو قتل عام کیا گیا ہے لیڈرز کا اور جیسے تنظیموں کو ختم کیا گیا ہے، ہم وہ سیاست ری بلڈ بھی کرتے ہیں اور آگے مین سٹریم میں اسے لانا بھی چاہتے ہیں میسز میں. تو اس سے ایک انقلابی روایت کو زندہ رکھنے کا جو واقعی ان سارے مسائل کو ایڈریس کر سکتی ہے، وہ بھی طلبہ تنظیموں کا کام ہے. اس تاریخ کو ریپیٹڈلی یاد دلانا جو ادھر بھلائی جاتی ہے، جو کہ ادھر کی عوام کی، محنت کشوں کی، طلبہ کی، عورتوں کی، کسانوں کی تاریخ ہے، وہ ہماری تنظیموں کا کام ہے. اور ان طبقات کو اکٹھا لانا اس سسٹم کے اگینسٹ اسٹرگل کرنے کے لیے، وہ بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں کا کام ہے. تھینک یو کامریڈ. کامریڈ اب جو کوشچن آ رہے ہیں وہ پہلا کوشچن ہے فضیلہ اختر کا، اس کا آپ بتا رہا ہوں تو وہ اس کا آپ جواب دیں گے. What is action of PRSF can take to enhance student politics? تو پی آر ایس ایف ہماری جو تنظیم ہے وہ 2017 میں بنائی گئی تھی، اور تب سے تقریباً مطلب ہر ہی جو طلبہ کا ایشو رہتا ہے، جہاں جہاں ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں ہم اسے ٹیک اپ کرتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا مطلب بریفلی بتاؤں تو یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی موومنٹ مجھے لگتا ہے ادھر کی ساری ترقی پسند تنظیموں کے لیے اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ والی تھی. صرف طلبہ یونین کی بحالی اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اس کا یہ بھی اس کی ڈیمانڈز میں تھا کہ ایجوکیشن بجٹ میں کٹس ختم کیے جائیں اور تعلیمی بجٹ بڑھایا جائے. اس میں پرائیویٹائزیشن اور کمرشلائزیشن تعلیم کی ختم کرنے کا مطالبہ تھا، اس میں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کا مطالبہ تھا، اس میں ڈی ملٹرائزیشن کا مطالبہ تھا اسپیشلی بلوچستان میں. بہت سی اس میں چیزیں تھیں. تو وہ ایک بڑی موومنٹ تھی، اور ان چیزوں کو مین سٹریم میں لانے میں، ان بحثوں کو کھولنے میں اس کا کافی بڑا کردار تھا. اور تنظیم میں نوجوانوں کو پولیٹیسائز کر کے لانے میں اس کا بڑا کردار تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو مشال خان کا مرڈر کیا گیا تھا، یہ بھی بلکہ ایک چیز ہے جو میں پہلے بھول گئی مینشن کرنی، کہ طلبہ یونینز پر بین کا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان رہا ہے کہ کس طرح سے وائلنس زیادہ ہوئی ہے. ہمیں مین سٹریم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ طلبہ سیاست اور طلبہ یونین کی وجہ سے وائلنس ہوتی تھی. ہم تب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ وائلنس تو طلبہ یونین پر بین لگنے کے بعد ہوئی. اور مشال خان جیسے ہم کیسز دیکھتے ہیں جس میں تعلیمی اداروں میں بڑی افسوسناک بات ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے کو سننے کا مطلب کوئی برداشت نہیں ہے، انٹالرنس بڑی ہے اور وائلنس. تو مطلب اس مشال خان کو جس طرح سے ملائن کر کے
فالسلی ایکیوز کر کے اسے مارا گیا تھا. تو یہ کہ ہماری تنظیم نے مشال مارچ آرگنائز کیا تھا اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا مشال خان کی فیملی کے ساتھ ان کے مطلب کیس کو سامنے لانے میں. اور یہ ایک چیز ہے جسے ہم بھلائے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم ایک ایونٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں. مشال مارچ یا مشال ڈے ہم تب سے منا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ نہیں ہے اور یہ ایک ایسا نوجوان نہیں ہے جسے آپ مار کے بھلا سکتے ہیں. یہ مشال خان کا کیس بہت سی چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں سماج کے بارے میں اور جو بربادی ریاست طلبہ کے لیے لائی ہے اور نوجوانوں کے لیے. تو مشال مارچز ہم نے آرگنائز کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہی ہم نے تعلیم کی پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ کیمپینز کی ہیں. ہم نے طلبہ کی ہاسٹل کی رہائش کے لیے ہم نے موومنٹس چلائی ہیں. اسٹوڈنٹس ہاؤسنگ رائٹس مارچ جیسی جس میں ہم کہتے ہیں کہ طلبہ بھی جس طرح سے باقی کسی شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح آپ مانیں. ان کی رہائش بھی ایک بنیادی حق ہے اور اس لیے ہاسٹلز ہر یونیورسٹی کو اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرنے چاہیے. یہ اسپیشلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پیریفری سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لیے جن کے پاس کوئی رہنے کی جگہ بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی جہاں وہ پڑھنے آتے ہیں. اور پرائیویٹ ہاسٹلز میں کتنی مہنگائی اور کس قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ مطلب جو رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی ہاؤسنگ کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے اور مطلب یہ نہیں ہم نے اس کے مطلب ریزلٹس بھی دیکھے ہیں. ہم نے ادھر 2018 میں کیس کیا تھا اور اس کے اور ساتھ ساتھ موومنٹ بھی چلائی تھی اور ادھر ہمیں دیکھنے کو ہم نے کامیابی سے موومنٹ چلائی تھی اور جو ایویکویشن CDA کر رہی تھی پرائیویٹ ہاسٹلس کی وہ ختم کی گئی تھی. اور جو اسٹوڈنٹس کا ایک رائٹ ٹو سٹی ہے اس سے ہم نے مین اسٹریم میں یہ ہم ڈبیٹ لائے تھے. ہم نے پھر یہ کیا ہے جب ابھی 2023 میں پھر یہی چیز ہو رہی تھی ہم نے رکوائی ہیں CDA کی ایویکویشنز. تو اس کے ساتھ ساتھ جو انفورس ڈس اپیرنسز ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس کی اس کے اگینسٹ ہم نے ہمیشہ جب بلوچ طلبہ کچھ آرگنائز کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو تمام محنت کش طبقے کے مطلب جو لیفٹ پارٹیز ہیں جو اس پر آواز اٹھاتی ہیں جو اور دیگر مسائل ہوتے ہیں. ماحول کا سوال ہے. کلائمیٹ مارچز کے اندر ہم نے ہمیشہ سے شرکت کی ہے. فیمنسٹ موومنٹ کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کرنے کا ہماری تنظیم کا ایک خاص ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ رائٹ ونگ کی تنظیمیں تو مطلب جس طرح سے طلبہ کو بٹرے کرتی ہیں وہ ان پرٹیکولر فیمیل اسٹوڈنٹس کو تو سب سے زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں. تو آج ایک جو میجر چینج پچھلی 60s اور 70s کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آتی ہے اور آج میں وہ یہ ہے کہ رفلی 50% ہمارے کیمپسز پہ اب فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ان کو منظم کرنا اور ان کا سیاسی اظہار اور جمہوری حقوق اتنے ہی ضروری ہیں. اور PRSF کے منشور میں اور ہم نے ہر طریقے سے مطلب ہراسمنٹ کیسز پہ اور دیگر چیزوں پہ مطلب ہم نے آواز اٹھائی ہے اور فیمیل اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح سے منظم کیا اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ہماری تنظیمی اسپیسز بھی ایسی ہی برابری پر قائم ہوں جہاں جو ہماری فیمیل کامریڈز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اسپیس ملے جو کسی میل کامریڈ کو ملتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف موومنٹس تحریکوں کے مطلب خودرو ہوتی ہیں اکثر سماج میں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو تو اور لوگوں کی ایک خاص لیول پہ ایک آؤٹریج ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھار کبھی کبھی آتا ہے لیکن وہ ڈکلائن بھی کرتا ہے. لیکن تنظیم تھوڑی ایک تحریک سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جب تحریک نہیں ہوتی تب بھی وہ منظم کریں گے لوگوں کو. تو ہم نے کیمپس یونٹس بنائے ہیں اور وہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو اکثر سوشل میڈیا یا کہیں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ساتھ ہی مطلب دن رات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیمپسز پر ہم نے اپنے اسٹرکچرز بنائے ہیں. اسٹوڈنٹس تک پہنچے ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں مطلب ہم نے بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں پہلے تنظیم نہیں تھی وہاں ہمارے یونٹس بنے ہیں اور بن رہے ہیں. تو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری تنظیم کے ہی ایکشن پلانز میں سے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں عمل میں ہوگا اور ہمارے مطلب کام میں موجود ہے کہ یہ جو ابھی
जिस किस्म का पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसमें नौजवान इंक्रीजिंगली बदजन हो रहे हैं और डिसल्यूजन हो रहे हैं सिस्टम से, उनको किसी तरक्की पसंद मुतबादल सियासत के टूवर्ड्स लाना, ये और यूनियंस की भी रेस्टोरेशन करवाना, ये PRSF की ही मुझे लगता है, और दीगर तरक्की पसंद तलबा तंजीमों का काम है. थैंक यू कामिल. आपने बहुत चीज़ें डिटेल में बताई. कुछ चीज़ें तो कामिल से रह गई हैं जो सिंध में हो रही हैं. कामिल ने तो जो भी थोड़ी चीज़ें हुई, जो हमने काम किए हैं वो बता दिए. अभी दूसरा क्वेश्चन है अरसलान चांजो का. वो पूछ रहा है को जब भी हम जो फीस हमारी बढ़ती है, यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइजेशन होती है, जब भी हम प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, इंतजामिया से बात करते हैं, इंतजामिया के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इंतजामिया बोलती है ये हैक ने किया है. हम कैसे इसको मोबिलाइज करें सारे पाकिस्तान में, उसके हैक के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़े. तो मुझे लगता है इसमें हमें थोड़ा सा तंजीमों को तय करना होता है कि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं. इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमारी तंजीमें नज़रियाती बुनियादों पर खड़ी होती हैं, और हमारा नज़रिया ये मतलब लेफ्ट का तो है ही, लेकिन ये भी उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम मतलब सिर्फ आइसोलेशन में इश्यूज़ की बात नहीं करते जैसे वो डिस्कनेक्टेड होते हैं. हमें पता है कि ये सारे इश्यूज़ निज़ाम से जुड़े हुए हैं और डिफरेंट तरीक़ों से हमारे सामने आते हैं. तो और डिफरेंट जगहों पे मुख्तलिफ उनकी हमें शक्लें नज़र आती हैं. तो ये है कि इश्यूज़ जो भी तलबा के होते हैं, हम जब ग्राउंड पे उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो उनको टेक अप करना तो ज़रूरी है, और ये अमल ये ज़ाहिर करता है तलबा के लिए कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि सिर्फ कोई अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं. मुझे लगता है किसी भी नौजवान के लिए आज के समाज में ये एक बहुत अहम चीज़ होती है जब एक और इंसान जिसके कोई मफाद ज़ाती तौर पे आपके साथ नहीं जुड़े हुए, वो दिन रात आपके साथ खड़ा हो रहा होता है, जो भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस आने हैं उस झेलने के लिए तैयार होता है. तो ये है कि ये वो काम है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का और लेफ्ट की पॉलिटिक्स का हमेशा से रहा है. तो हमारा काम तो ये होता है कि जब स्टूडेंट्स के कोई इश्यूज बनते हैं और हम उस पर कोई तहरीक खड़ी करते हैं या कोई कैंपेन करते हैं, उनको सामने लाते हैं, वो चाहे कामयाब हो या उस तरीके से जैसे हम चाहते हैं हमारे सारे मुतालबात ना भी अगर हों, मतलब उसमें तो और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक तो मुनज़्ज़म तरीके से किसी भी तलबा की जो डिमांड्स हैं और इसमें एक किसी भी मूवमेंट को उनको मतलब सही मतलब पूरा किया जाए. लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोसेस में हम तलबा को इस चीज़ का जो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं एहसास दिलवाएं कि ये सिर्फ एक कैंपस का या सिर्फ उनका मसला नहीं है, ये पूरे एक निज़ाम का मसला है. और अगर हमने सही से इन मसाइल को हल करना है तो हमें मतलब जड़ पे जो मसला है उसकी बात करनी पड़ेगी, और वो मतलब सरमायादाराना निज़ाम की है. तो ये एक चीज़ है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जिसका बहुत अहम किरदार है. हम सिर्फ इशू टू इशू रेज करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन ये है कि उसको फिर एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के साथ लिंक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी मैंने हाउसिंग राइट्स मार्च का हवाला दिया, सिर्फ अगर वो एग्जाम्पल ले लें हम, तो उसमें उसकी बहुत बड़ी वजह तालीमी निज़ाम के अंदर निजकारी है. ठीक है, किस तरह से हॉस्टल की सर्विसेज जो तालीमी इदारों को देनी चाहिए वो किस तरह से कट डाउन होकर स्टूडेंट्स को प्राइवेट हॉस्टल्स पर महदूद किया जाता है और उधर सिर्फ उनको रहने की जगह मिलती है अक्सरियत को. और फिर उसके साथ साथ ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने एक दफ़ा सक्सेसफुली केस कर भी लिया, वो जीत भी लिया, लीगली अब ये चीज़ गलत भी है, किसी के लिए गैर कानूनी है इवैक्यूएशंस करना और फिर तलबा की रिहाइश को टारगेट करना, लेकिन फिर वो ही सरकार और उसके इदारे ये करते हैं. तो ये है कि उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म अगर हमें कोई प्लान चाहिए होता है और सोच, तो ये वो चीज़ है जो लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे सकती हैं कि हम सिंपली एक रिफॉर्म के साथ चीज़ें नहीं हल कर सकते, ये इस सिस्टम के मसले हैं और ये सिस्टम फिर ये मसले करेगा, और जितना हम डिसऑर्गेनाइज्ड और डिवाइडेड होंगे उतना उनके लिए आसान होगा ये करना. तो ये इस पर मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो इस पर यही कहूँगी.
صدام ہنگوروں نے کیا ہے. کامرڈ آپ کا بہت بڑا شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کامرڈ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی دوسرا کامریڈ. کوشچن صدام ہنگوروں نے کیا ہے کہ شاگرد یونین بحال ہو جائے گی. وہ جو آپ شاگرد یونین کے فائدے بتا رہے ہیں، شاگرد یونین سے ایسا ہوگا، وہ پرفیکٹلی ہوگا یا نہیں، یہ ہمیں صرف بتایا جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے یہ کامریڈ. مجھے لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹلی تو سماج میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز کہنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی پالیسی کسی نہ کسی طبقے کو سرو کرتی ہے، کسی نہ کسی حلقے کو سرو کرتی ہے. ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں، اسی لیے نظام کی بات کی کہ وہ نظام ہے ہی بہت غیر جمہوری، جس میں چند پارٹیز جو ایک ہی طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس کے بٹوین ہمیں آپشن دی جاتی ہے کہ ان میں سے آپ کس کے لیے ووٹ کرو گے اور کسے سپورٹ کرو گے. اور جمہوریت کو صرف ایک مطلب الیکٹورل پالیٹکس تک محدود کر دیا جاتا ہے. اور وہ بھی ہم نے اس الیکشن میں بھی اور جتنے اس ملک میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں دیکھ لیا کہ کس حد تک وہ بھی فیئر ہوتا ہے یا عوام کی کوئی ول کو اور نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب اسٹوڈنٹ یونینز کی جہاں تک بات ہے، اس لیے میں نے اوور آل جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کا حوالہ دیا، کیونکہ سماج میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ چھوٹے لیول پر ہمارے کیمپسز میں بھی مطلب ریپیٹ کرتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے. یونینز اگر آج بحال ہوتے ہیں، اگر ہم مطلب یہ ایک ہائپوتھیٹکلی امیجن کرتے ہیں کہ اچھا کل یونینز بحال ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کیمپسز پہ؟ جن ساری جو طلباء کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی پرفیکٹلی ہمیں دیے جائیں گے کہ نہیں؟ پرفیکٹلی تو نہیں دیے جائیں گے اور اسی وقت بھی نہیں دیے جائیں گے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سماجی چینج ایک بہت سلو پروسیس ہوتا ہے. ایون مطلب انقلابی جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی امیڈیٹ چیز نہیں ہوتی، وہ ایک کانسٹنٹ ایک اسٹرگل ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ طلبہ یونین کے بحال ہونے سے وہ اسپیس جو بند کر دی گئی ہے 40 سالوں سے، وہ ایک میدان جس میں ڈفرینٹ حلقوں سے، سیاسی حلقوں سے اور نظریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا بیانیہ رکھتے تھے، وہ تو پھر کھلے گی. طلبہ کو ایٹ لیسٹ یہ چانس تو ملے گا کہ وہ ان ڈفرینٹ نظریوں سے اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ انگیج کریں اور وہ خود مطلب فیصلہ کریں کہ ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں. اس سے مطلب اب ہم یہ دیکھیں کہ طلبہ یونین کی یہ موجودگی میں کیا ہوتا ہے اور جن جگہوں پہ موجود ہے ایک ایکٹیو طلبہ تحریک اور یونینز، اگر ہم اپنے اراؤنڈ ملکوں میں دیکھیں، میں کوئی اس چیز کی قائل نہیں ہوں کہ اس چیز کے لیے آپ کو آکسفورڈ، ہارورڈ اور ویسٹرن کنٹریز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ سب سے ہمارے لیے جو ریلیونٹ ہے وہ ہمارے قریب اور جو اوور آل تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں طلبہ ایک تحریک کا اور یونینز کا کردار ہے، اس سے دیکھیں. بنگلہ دیش میں دیکھیں، انڈیا میں جو مودی گورنمنٹ کی فیشسٹ پالیسیز ہیں ان کی اگینسٹ سب سے زیادہ بڑے پیمانے پہ جو منظم آواز کھڑی ہوئی ہے وہ ادھر کی لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے کیا ہے. اور آپ لطینی امریکہ میں دیکھیں، آپ کو بالکل ایسا ہی نظر آئے گا کہ جو پروگریسو گورنمنٹس آئی ہیں ان کو پاور میں لانے میں اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا کردار رہا ہے. ادھر بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں. ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھرڈ ورلڈ کی بہت سی کنٹریز میں رہی ہیں، اور یہ مطلب نیو کولونیلزم کا ایک مطلب کیریکٹرسٹک ہے، کس طرح سے وہ ادھر کن طبقات کو پروموٹ کرتے ہیں اور اقتدار میں لاتے ہیں. تو یہ ہے کہ پاکستان میں تو سب سے زیادہ رہی ہے، اتنی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کسی تھرڈ ورلڈ اور کنٹری میں بھی نہیں رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سلو پروسیس ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ڈبیٹس طلبہ میں پھر کھلیں گی اور طلبہ خود سے کوئی مطلب ہم سوچ پائیں گے کہ ہم کس نظریے کے ساتھ الائن کرتے ہیں، ہم کس قسم کی سیاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور کیا یہ وہ سیاست ہے جو مین اسٹریم میں ہو رہی ہے، یا ہم کوئی آگے کوئی اپنی بھی سیاست جو ہمارے ایشوز کے ساتھ اور ہمارے حالات کے ساتھ لنکڈ ہے اس پہ بھی ہم کچھ کھڑا کر سکتے ہیں. تو یونینز کا اس میں اہم کردار ہوگا. اور مجھے لگتا ہے امیڈیٹلی تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا کہ ابھی بھی جو بلز چاہے آن پیپر ہی ابھی پاس ہو رہے ہیں، ان کا عمل بھی کرانے میں مطلب اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کوئی موومنٹس چلانی پڑیں گی، اور جیسے میں نے کہا مطلب جب مجبور کیا جاتا ہے انڈر پریشر حکومتوں کو تبھی وہ کچھ کرتی ہیں.
تو مطلب حکمران طبقہ بالکل ہماری بھلائی نہیں چاہتا، ہماری بھلائی ان کے نقصان میں ہے، تو وہ کیوں ہی ہمیں یہ چیزیں دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ طلبہ یونین کے کیمپسز پہ بحالی کے ساتھ کوئی بھی اسٹوڈنٹ مجھے نہیں لگتا یہ چاہے گا کہ اس کی فیس مزید بڑھائی جائے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی ہاسٹل ان کو نہ دیا جائے. وہ چاہیں گے یہ ساری چیزیں ان کو دی جائیں، ٹرانسپورٹ دی جائے. کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ اور میل اسٹوڈنٹس بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہراسمنٹ زیادہ ہو کیمپسز پر اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس چیز کی نہ ہو. اسٹوڈنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو کلچرل ان کی ایک اسپیسیز اور فریڈمز ہیں وہ ختم کیے جائیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کیمپسز کا ماحول اس چیز سے بہت چینج ہوگا اگر یونینز ہوتے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے مطلب انفرادی طور پہ اور اجتماعی طریقے سے اپنی اظہار ایک کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمیں ایک پلیٹ فارم تو ملے گا اور فیصلہ سازی میں ہماری کوئی رول ہوگا. مجھے لگتا ہے آپ کا سوال اس چیز سے بھی بہت کنیکٹڈ ہے کہ یہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ طلبہ یونین تو ہائی جیک ہو کے صرف کچھ سیاسی تنظیموں کے پارٹیز کے ہاتھ لگ جائیں گے، مین اسٹریم پارٹیز کی اسٹوڈنٹ ونگز اور سارا کچھ، اور وہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ بالکل روک سکتے ہو. وہ ہوگا، ہوتا آ رہا ہے، طلبہ یونین کی غیر موجودگی میں بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس کو فارملی کیمپسز کے اسٹرکچر میں فائنلی کوئی مطلب اتھارٹی اور کوئی سیو ملے گی. اور یہ مجھے لگتا ہے سب سے ضروری ہے، اور یہ ہمیں بالکل یہ امید نہیں رکھنی چاہیے اسٹوڈنٹ سے. یہ مطلب اپنے آپ پہ ایک مطلب ہم نا انصافی ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کوئی ایسی قوتوں کا لمبے عرصے کے لیے ساتھ دیں گے جو ان کے مفاد کو اور ان کے رائٹس کو نہیں پروٹیکٹ کرتی. اور ہم نے ہسٹوریکلی یہی دیکھا ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے وہ اکثر لیفٹ لیننگ ہی رہی ہے. اور اس لیے لیفٹ لیننگ رہی ہے کیونکہ سب سے جو بنیادی مسائل ہیں طلبہ کے وہ لیفٹ کی نظریاتی فریم ورک میں ہی سب سے اچھی طرح ایڈریس ہوتے ہیں. ایک امیڈیٹلی ہونے والی چیز نہیں ہے، میں اس چیز کا ایگری کروں گی، اور پرفیکٹلی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن لانگ ٹرم میں مجھے ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ یونینز کے بحال ہونے سے ترقی پسند قوتوں کے لیے بھی واپس سماج میں اور مین اسٹریم میں ایک امپورٹنٹ اسپیس بنے گی. تھینک یو کامریڈ. کامریڈ اب 3 کوشچن رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے 2 کوشچنوں کو ابھی چھوڑتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں. کامریڈ زبیر والا کوشچن کرتے ہیں، وہ بہت سینسیٹیو کوشچن ہے. ابھی جو ہمارے پاس سوسائٹیز اور کاؤنسل سے جو ایگزسٹ کرتی ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹیز میں، اس کا کیا اثر ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو غیر سیاسی سمجھتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو سوسائٹیز اور کاؤنسل تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. چلیں سوسائٹیز ڈفرینٹ مطلب سبجیکٹس اور ٹاپکس کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، آرٹ کی ہو سکتی ہے، کوئی ہسٹری کی ہو سکتی ہے، کوئی کسی اور چیز کی. لیکن مجھے لگتا ہے کاؤنسلز والی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کاؤنسلز زیادہ مطلب ریلیونٹ ہوئی بھی طلبہ یونین کے بین کے بعد ہیں، اور وہ مطلب اکثر مطلب ایتھنک نیشنل لائنز پر بنائی جاتی ہیں. مطلب سندھ کاؤنسل ہو گئی، بلوچ کاؤنسل ہو گئی، پشتون کاؤنسل، تمام کاؤنسلز جو ڈفرینٹ خطوں سے. مجھے لگتا ہے ایک تو یہ نہیں کہ ایٹ لیسٹ ہماری تنظیم کا بھی یہ کبھی بیانیہ نہیں رہا کہ کاؤنسل کوئی ہارمفل اسٹرکچر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس کا اس چیز سے بھی بہت لینا دینا ہے کہ کس طرح سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو پریفری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بڑے شہروں میں آنا پڑتا ہے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپرچونٹیز ان کے اپنے خطوں میں موجود ہی نہیں ہیں. تو ایٹ لیسٹ ایک کمیونٹی کی سینس جو ان کو ادروائز نہیں ملے گی اور وہ مارجنلائزڈ فیل کریں گے، وہ ایک کاؤنسل میں ہونے سے شاید مل سکتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا جب یہ آپ یہ سوال کیا کہ وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایشو جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کیمپسز پہ جو تعلیمی نظام سے جڑا ہوا ہے وہ غیر سیاسی ہو سکتا ہے. یہ مطلب سیاست یہ صرف وہی بات ہے کہ سیاست کبھی صرف مین اسٹریم پارٹیز اور الیکشنز نہیں ہو سکتی.
सियासत, इस पूरा निज़ाम किस तरह से चलाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फैसले कौन कर रहा है, किस पर उनका इम्पैक्ट आ रहा है, ये सारी सियासी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और ये है कि फिर काउंसिल्स के स्ट्रक्चर के अंदर जो कि मतलब उसके उसकी मतलब जमहूरी होगा कि नहीं, और उसकी मतलब वो ओवरऑल सारी स्टूडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं। मुझे लगता है एक जायज़ तनकीद जो काउंसिल्स पर है वो ये है कि वो फीमेल स्टूडेंट्स चाहे उन्हीं खित्तों से ताल्लुक़ रखती हों जो अप्रेस्ड हैं और उन्हीं दूर दराज इलाकों से आए पढ़ने, उनको तो रिप्रेजेंटेशन काउंसिल्स में नहीं मिलती। और मुझे लगता है अगर सिर्फ काउंसिल्स ये भी क्लेम करते हैं कि कल्चरली वो रिप्रेजेंटेशन देती हैं स्टूडेंट्स को, तो कल्चर भी मतलब आप बिल्कुल उसे सियासत से डिस्कनेक्ट करके नहीं देख सकते। अब फॉर एग्जांपल आप सिंगल नेशनल करिकुलम का एग्जांपल इस केस में ले लें कि उसमें जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं उसमें बहुत चीज़ें थी जो एंटी सिंधी थी, एंटी बलोच थी, एंटी वुमेन चीज़ें थी उसमें। तो ये है कि वो हमारा कल्चर तो शेप करती हैं अगर बहुत एक बड़े स्केल पे स्टूडेंट्स को और उनके ज़हनों में ये चीज़ें डाली जाएँ, कैसे ये हमारे बिटवीन नफ़रत और डिवीज़न ऐसा कुछ बढ़ाना ज़्यादा नहीं करेगा। तो कल्चर भी मुझे लगता है सिर्फ़ कल्चरल तक़रीबों तक महदूद नहीं होता, उसके बहुत मतलब डेप्थ में हमारी ज़िंदगियों में और हमारे ज़हन साज़ी में और रवैयों में वो नज़र आता है। तो ये है कि यूनियंस मुझे लगता है कि ज़्यादा इंक्लूसिव होते हैं, वो सारी मतलब एथनिक नेशनल ग्रुप्स की बात कर सकते हैं, सारे जेंडर्स की बात कर सकते हैं, डिफरेंट तबकात से लोगों की बात कर सकते हैं, स्पेशली मेहनत कश तबके। और तो मुझे लगता है कि इसलिए काउंसिल्स एक हद तक चलो वो कम्युनिटी की एक सेंस ज़रूर एक आइडेंटिटी के गिर्द उसका एक हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो कोई मतलब अल्टरनेटिव किसी किस्म का नहीं है यूनियंस का। तो और जो अक्सर मतलब मसले बनते भी हैं उन खित्तों से जुड़े हुए, वो मतलब सियासी और माशी मतलब मसले होते हैं, और उनको इसी तरह, और सियासत और मईशत भी सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। तो उनको इस तरह से जोड़ के देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से तो काउंसिल्स बिल्कुल भी वो कमी यूनियंस की नहीं पूरी कर सकती। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि काउंसिल्स में जो लोग होते हैं उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मतलब कोई लेफ्ट के लोग या लोग जो मतलब चाहते हैं कि यूनियंस बहाल हों, वो कोई उनके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये हर किसी को और ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन देंगे। और अगर हम सियासी नहीं होते तो ये तो मज़ीद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब बेहतर है कि हम डिवाइडेड रहें, हम पेटी चीज़ों पर लड़ते रहें और हम बड़े सवालात को एड्रेस ही ना करें और उन पे कुछ करें ही ना। तो इस तरह से मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स भी मज़ीद मतलब एलियनेट होंगे इस किस्म के रवैये से और अमल से। तो मुझे लगता है कि काउंसिल्स एक हद तक चलें मतलब यूज़फुल हो सकती हैं, लेकिन उनका कोई यूनियंस जिस मकसद के लिए होते हैं और लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस एक का जो बयानिया है वो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में और एक बड़े चंक मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। थैंक यू कामरेड। कामरेड अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको साथ में मिलाकर करते हैं। एक ज़ाकिर हुसैन भुट्टो ने किया है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और जो लोग हैं वो बोलते हैं जब स्टूडेंट पावर में आ जाता है तो फिर सेल्फिशनेस होते हो जाती है, वो पावर का गलत इस्तेमाल करता है। और एक क्वेश्चन है कामरेड प्रभु का, बेनज़ीर भी शागिर्द यूनियन की सदर थी, जब उसकी गवर्नमेंट आई या वो पावर में आई, उसने शागिर्द यूनियन से पाबंदी क्यों नहीं हटाई आपके मुताबिक? अच्छा, तो पहले जो सवाल था उससे शुरू कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जब पावर में आते हैं तो सेल्फिश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास अभी तक तारीख में कोई इधर एग्जाम्पल नहीं है सिंस तलबा यूनियन बैन हुए हैं जहाँ स्टूडेंट्स पावर में आए हों। मतलब पावर में तो वो ही मेन स्ट्रीम पार्टीज आती हैं और इधर मतलब उनको चलाने वाले भी पीछे से जो होते हैं, पावर तो सिर्फ उनकी ही है। लेकिन ये है कि
اس کا مجھے نہیں لگتا کوئی خاص تاریخی طور پہ کوئی پروف ہے کہ اسٹوڈنٹس مطلب ایٹ لیسٹ یونینس کے پلیٹ فارمز میں سیلفش ہو سکتے ہیں. کیا رائٹ ونگ کی ان تنظیموں کی ہم بات کر رہے ہیں, ان مین اسٹریم جماعتوں کی اسٹوڈنٹ ونگز کی بات کر رہے ہیں جو سیلفش ہو جاتی ہیں؟ میں مطلب 100% اگری کرتی ہوں کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ ایک بہت چھوٹی سی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی, یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو وہ سیلفش ہوتے ہیں اور انہی پارٹیز کے اور اسی طبقے کے انہی گروپس کے مفاد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہم اکثریت کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتے. وہ بات جائز ہے, لیکن یونینز جیسا پلیٹ فارم جو جمہوری ہوتا ہے, جس میں اگر ایک بندہ کلیکٹیو انٹرسٹ میں نہیں چل رہا اور آپ اسے پھر ہٹا سکتے ہو, تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مطلب سیلفشنس اس میں پروموٹ ہوتی ہے کسی بھی کلیکٹیو یا ایک مطلب پراپرلی ایک ڈیموکریٹک پلیٹ فارم میں. اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب سیلفشنس تو ہمیں حکمران طبقے میں نظر آتی ہے, جو کہ ہمارے سے مطلب فیس بھی تعلیمی نظام کے انڈر مطلب دیتے ہیں اور مہنگائی کرتے ہیں, اور مطلب منافع خوری کے لیے تعلیم کو جو ایک ہمارا بنیادی حق ہے اسے بزنس بنایا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس کا تو کوئی خاص اس چیز میں مجھے نہیں لگتا کوئی کیس ہے کہ انہوں نے ایسے پاور کو بہت مطلب مس یوز کیا ہو, ایٹ لیسٹ یونینز اور لیفٹ ونگ کی اگر میں بات کروں تو, کیونکہ مطلب پاور ان کو دی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کتنی گئی ہے. تو اور وہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں جا کے اس کا اسٹرکچرز ان کے اسپیشلی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پاور کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کافی زیادہ میکینزمس ہوتے ہیں اور لیفٹ کی تنظیموں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس طرح سے تو پھر انفیٹرڈ ادھر پاور کسی کو بھی نہیں دی جاتی. جو دوسرا سوال تھا اس چیز کے ریلیٹڈ کہ اگر آپ ریپیٹ بھی بلکہ کر دیں, بے نظیر والا کہ وہ شاگرد یونین میں رہی تھی اور لیکن اس نے اپنی حکومت میں بحال نہیں کیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے مطلب بہت سے آپ کو آج تو اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں وہ لیڈرز جو اپنی جوانی میں ہوتے تھے طلبہ یونین میں, اسپیشلی مطلب NSF اور ڈفرینٹ تنظیموں میں, ان کا مطلب اس یونین سازی کے وہ جو دور تھا اس کا بہت اہم ایک کردار تھا ان کی سیاسی تربیت کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو کسی یونین سے نکلتا ہے وہ ہمیشہ مطلب کوئی اسی لیے نظریہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, صرف مطلب سٹرکچرز نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نظریاتی بنیادوں پر تنظیمیں کھڑی ہونی چاہیے, اور یونینز میں بھی اور طلبہ میں مطلب پولیٹیسائز ان کو کرنا اور کسی نظریے کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے. تو اور PPP کا بھی مطلب ویسے آپ تاریخی طور پہ کردار دیکھیں تو میرے نزدیک تو اگر مطلب کئی ساتھیوں کو شاید یہ نہ اچھا لگے لیکن اکثر لیفٹ کی جدوجہد کو ہائی جیک کر کے اس کا کریڈٹ لینے کا ہی رہا ہے. عملی طور پہ تو وہ کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے دوسری جماعتوں سے جو وہ مطلب کرتے ہیں. آپ مطلب سندھ میں ہی دیکھ لیں, DHA بیریا ٹاؤن کے کیسز دیکھ لیں, پولیس بروٹیلٹی دیکھ لیں پروٹیسٹرز پر جو آج بھی ہمیں نظر آئی اور پہلے بھی نظر آتی رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر علی وزیر جیسے لیڈرز بھی امپریزنٹ تھے سالوں کے لیے. تو یہ ہے کہ مطلب ان کا ٹریک ریکارڈ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں گے. اور وہ جو ہم نے بات کی سندھ میں یونین کے بل کی, وہ بھی کس حد تک لمیٹڈ اور ایک کھوکھلا پرومس تھا, اس پر بھی کور کیا. اور تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک سیاسی لیڈر کی آپ مطلب اس کی کردار لے کے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ پاور میں آ کے یہ کرے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ایک فرد چاہے وہ اچھا بھی ہو اور اس کی نیت بھی بڑی اچھی ہو, اگر ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں, وہ بھی اسی نظام میں آ کے کوئی خاص کوئی چیز کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ طاقت اور کلاس اور یہ ساری چیزیں اتنا زیادہ جڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں پھر اس پورے سسٹم کو کوسچن کرنا پڑتا ہے, ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوسچن کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے والی جو فورسز ہیں ان کو کوسچن کرنا پڑتا ہے, ہمیں امپیریلزم کو کوسچن کرنا پڑتا ہے. تو مجھے اب فار ایگزامپل آج کل اپنے بیانیے میں عمران خان اور PTI والے بھی بڑا IMF کو گالیاں دے رہے ہیں. کیا اس کا مطلب ہے وہ اینٹی امپیریلسٹ ہیں؟ بالکل بھی نہیں.
اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت میں کوئی IMF کے خلاف چیز کی تھی، یا مطلب ابھی صورتحال تو نہیں لگ رہی، اگر کل کو کسی زمانے میں پھر اگر حکومت میں آتے ہیں تو وہ کریں گے، اس کا کوئی امکان ہے؟ مجھے نہیں لگتا. تو یہ ہے کہ اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ترقی پسند مجھے لگتا ہے لیفٹ کی تنظیمیں ہی یہ رول ادا کر سکتی ہیں، اور انہی کو بلڈ کرنے میں پچھلے 40 سال سے لیفٹ مطلب لگا ہوا ہے، جس قسم کا ان پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 40 سال مطلب تاریخ میں کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں ضرور ہوتا ہے لیکن اوور آل نہیں. تو یہ ہے کہ اس دوران بھی بہت سی چیزیں ہیں جو لیفٹ نے ایون مطلب ناٹ کمنگ ٹو پاور پھر بھی کروائی ہیں ڈفرینٹ حکومتوں کو مجبور کر کے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سیاست ہے جو ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور جس سے ہم امید لگا سکتے ہیں کہ جو ہم چیزیں چاہتے ہیں ہوں وہ اس کے تھرو ہی ہو سکتی ہیں، کسی مین اسٹریم کے لیڈر کے تھرو نہیں. اور اکثر مطلب ہم اس چیز کی مذمت بھی کر سکتے ہیں کہ مین اسٹریم میں کئی پارٹیز کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ٹائمز جب ان کی اپنی فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کوئی حقیقی قسم کے متبادل یا ترقی پسند بن جاتے ہیں، کوئی انقلابی بن جاتے ہیں صرف کیونکہ ان کی اگر کچھ ٹائم کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے نتائج بھگتتے ہیں. تھینک یو کامٹ، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، یہاں پر شاگرد یونین پر بات کی، اور سب شاگردوں جس نے پارٹیسپیٹ کیا سب کا شکریہ. ہم یہ سیشن کرتے رہیں گے، رمضان میں آن لائن سیشن ہوتے رہیں گے. سب کا شکریہ کامٹ. بہت بہت شکریہ.